ایک لقب جو رسول خدا نے اپنی بیٹی کو دیا، یوں تو بہت سے ناموں سے پکارا، لیکن یہ لقب بہت ہی خوبصورت ہے کہ جب آپ اپنے باپ کے لیے نرمی سے، ان کے ساتھ شفقت سے، ان کے ساتھ حلاوت سے اپنا رویہ رکھتی تھیں اور اس طرح ان کی خدمتیں اور ان کی دیکھ بھال کرتی تھیں، بالخصوص جب آپ کی والدہ گرامی کا انتقال ہو گیا اور رسول خدا بہت تنہا ہو گئے، اس موقع پہ آپ نے اتنی کمسنی سے اپنے والد کے لیے وہ نرمی فراہم کی کہ آپ سے خود رسول خدا نے فرمایا کہ انت ام ابیہا، کہ اے فاطمہ تم میں اپنے باپ کی ماں ہو، تم اتنی شفیق ہو، اتنی نرم ہو، تم اتنی میرے ساتھ کہنا چاہیے تمہارا رویہ اتنا نرمی سے بھرا ہوا ہے، اتنا گرم جوشی سے بھرا ہوا ہے کہ تم میری ماں کی طرح ہو۔ اور جس کو رسول یہ کہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنی حلیم اور کتنی شفیق ہوگی۔ آپ کے جو مناقب ہیں، جو آپ کی کو خدا نے مرتبات دیے ہیں، اور اس کے علاوہ جو رسول خدا نے آپ کی بارہا پہچان کرائی ہے، اس میں سب سے بڑا جو آپ کا فضیلت کا باب ہے وہ یہ کہ 23 ایسے مقامات ہیں جہاں پہ مسجد میں یا لوگوں کے درمیان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، یعنی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے، میرا جز ہے۔ فاطمہ قرۃ عینی، کہ فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا اسی فضائل کے باب میں کہ وہ تمام دروازے جو مسجد نبوی میں کھلتے تھے، وہ خدا نے قرآن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت کیا کہ ان کو بند کروا دو، لیکن صرف ایک باب کے لیے یہ ہدایت تھی کہ اس کو مت بند کرنا، یہ کھلا رہے گا کیونکہ یہ اہل بیت محمد کا گھرانہ ہے اور ان کے دروازے کو کھلے رکھنے کی اجازت دی گئی۔ یہ بھی آپ کی فضیلت کے باب میں، آپ کے مناقب کے باب میں ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ اس کے علاوہ حیات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے کہ رسول خدا کے دن کی شروعات کیسے ہوتی تھی۔ اسی دروازے پر آ کر فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت النبوت۔ رسول خدا اپنے گھر سے نکل کر فاطمہ الزہرا کے دروازے پر آ کر یہ سلام پڑھتے تھے، یہ ان کا معمول تھا۔ تو یہ کیوں؟ لوگوں نے پوچھا، آپ تو اپنے گھر کے لوگوں کو چھوڑ کے ادھر آئے ہیں اور آپ ان کو اہل بیت کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بے شک یہی نبوت کے اہل بیت ہے، یہی پہچان ہے کہ اہل بیت کو اگر تمہیں دیکھنا ہے تو جس دروازے پر میں اہل بیت کو ایڈریس کر کے سلام پڑھ رہا ہوں، انہی کو اہل بیت سمجھنا۔ جو میرے گھر میں موجود ہے وہ رسالت کے اہل بیت نہیں ہیں، وہ محمد کے گھر کے عورتیں ہیں، لیکن یہ رسالت کے گھر کے اہل بیت ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی ان کے مناقب میں ایک بہت بڑا باب ہے، ان کی تعریف میں ایک بہت بڑا ایک پہلو ہے کہ کئی مقامات پر جناب فاطمہ الزہرا کو رسول خدا نے حجت قرار دیا۔ جب عورتیں اپنے مسائل پوچھنے آتی تھیں تو کئی بار رسول خدا نے ان کے مسائل کا حل خود بیان کیا، اور کئی بار آپ نے فرمایا کہ جو بھی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے تم نے سنا وہی تمہارے لیے حجت ہے، تمہارے مسائل میں تمہارے لیے یہی حجت ہے، تمہیں فاطمہ کی بات کو ہی آخری ماننا ہوگا۔ اسی طرح جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے ہزاروں بار یہ تمام فضائل سنے، لیکن انتقال رسول خدا کے بعد لوگوں نے شہزادی کونین کو مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے جب سنا، وہ ایسا وقت تھا کہ لوگوں نے بھی یہ بات تسلیم کی کہ جیسا شہزادی کونین کا انداز ہے، رفتار ہے، چال ہے، کلام ہے، شباہت ہے، اور اس قدر رسول خدا کی شبیہ ہیں، الفاظوں کا چناؤ ہو، چاہے آپ کا لوگوں کو مخاطب کرنا ہو، چاہے آپ کا اور کوئی انداز ہو، اس قدر رسول خدا کی شبیہ ہے۔ لوگوں نے بھی اس بات کو مانا اور قائل ہوئے، یہاں تک کہ جو جناب عائشہ تھیں ان سے بھی یہ ملتا ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ جس قدر فاطمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہیں اتنا کوئی نہیں ہے۔
یعنی وہ قائل ہوئے جو قائل نہیں ہوتے تھے کسی بات پر، ان لوگوں نے بھی یہ گواہی دی۔ ان تمام باتوں کے بعد، ان تمام فضائل کے باب کو دیکھنے کے بعد، القاب کو سننے کے بعد اور کسی حد تک سمجھنے کے بعد، ہم اپنے رب سے یہی دعا کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کا صدقہ مانگتے ہیں کہ ہمیں اس طرح جناب فاطمہ کی معرفت ہو کہ ہم بھی جناب حر بن سکیں اور ہمیں بھی نجات شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے صدقے میں نصیب ہو سکے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔